ندیم افضل چند کا خیال تھا کہ وہ اب عمران خان کے مشیر بن کر مزید نہیں رہ سکتے۔ خان کے کوئٹہ میں ہزارہ مظلوموں کی میتوں پر بیٹھے مظاہرین سے ملنے سے انکار نے ان کا دل توڑ دیا تھا۔ جس وقت ایک وزیر اعظم کو ان مظلوم لوگوں سے ملنے جانا چاہیے تھا، وہ وزیر اعظم ڈٹ گیا تھا۔ رہی صحیح کسر خان کے اس اصرار نے پوری کر دی کہ چند سمیت وہ سب بزدار کا دفاع کریں۔ چند کو لگ رہا تھا کہ اب ان کا دانا پانی اس پارٹی میں ختم ہو رہا ہے۔ اس دوران جنرل باجوہ اور عمران خان کے تعلقات میں سرد مہری بھی آنا شروع ہو گئی تھی۔ چند کو مستقبل کا نقشہ سمجھ میں آنے لگا۔ یوں جب عمران خان نے کابینہ میں کہا کہ جس وزیر کو ان کی پالیسیوں سے اختلاف ہے وہ بے شک چھوڑ دے، سب چپ رہے، لیکن ندیم افضل چند کو یوں لگا کہ وزیر اعظم کا اشارہ ان کی طرف ہے، کیونکہ ایک دو روز قبل وہ ایک ٹاک شو میں کہہ چکے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان کو کوئٹہ جا کر مظلوموں کی داد رسی کرنی چاہیے، جو سڑکوں پر اپنے پیاروں کی لاشیں لے کر بیٹھے تھے، کہ جب تک وزیر اعظم نہیں آئیں گے وہ اپنے پیاروں کو نہیں دفنائیں گے۔ اب ندیم افضل چند نے اپنے گھر سب کو بتا دیا کہ وہ عمران خان کی کابینہ سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ یہ بات کسی کے لیے بھی قابل قبول نہ تھی کہ وہ بیٹھے بٹھائے یوں حکومت چھوڑ دیں، کہ اس سے نہ صرف ان کی سیاست پر برا اثر پڑے گا بلکہ علاقے اور حلقے میں بھی ان کے ووٹ بینک کو پرابلم ہوگا۔ جیسے بھی تھا، ابھی بھی پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور علاقے اور حلقے کے لوگ آپ سے اس لیے جڑتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاور میں ہیں، آپ ایم این اے، ایم پی اے یا وزیر ہیں، ان کے تھانے کچہری کے مسائل آپ حل کر رہے ہیں یا ترقیاتی کام کرا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ابھی 2-3 سال عمران خان حکومت کے باقی ہیں اور آپ ابھی سے وزارت چھوڑ رہے ہیں۔ ندیم افضل چند کو ایک اور مسئلہ بھی تھا کہ ان کا چھوٹا بھائی اس وقت پی ٹی آئی کی سیٹ پر پنجاب اسمبلی میں ایم پی اے تھا، جن کے وزارت سے استعفیٰ کا مطلب تھا کہ وہ کسی اسٹیج پر شاید پارٹی چھوڑ دیں، اور اس کے لیے ان کا خاندان ابھی تیار نہ تھا کہ جب مرکز اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو وہ خود کو پاور سرکل سے دور کر لیں۔ ندیم افضل چند کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھ لیں، اگر وہ الیکشن نہیں جیت سکے تو بھی عمران خان نے انہیں مشیر بنا کر وفاقی وزیر کے برابر کا درجہ دے دیا۔ پارٹی کے کتنے لوگ الیکشن ہارے اور کتنے لوگوں کو عمران خان نے اپنا مشیر بنا کر وزیر کا درجہ دیا۔ اگر انہیں بنایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں اہمیت دی گئی، بلکہ عمران خان نے تو انہیں اپنے سیاسی ترجمان کا بھی درجہ دیا تھا۔ لیکن ندیم افضل چند کو لگ رہا تھا کہ بہتر ہے وہ بھرا میلہ چھوڑ دیں، اس سے پہلے کہ عمران خان کسی دن ان کی مزاحمت یا ٹی وی چینلز پر ان کے کوئٹہ نہ جانے کے فیصلے پر تنقید کی وجہ سے خود ہی استعفیٰ مانگ لیں۔ یوں ندیم افضل چند نے ایک دن استعفیٰ دے دیا۔ یہ خبر ان کے قریبی دوستوں کے لیے بم شیل بن کر گری۔ سب کا خیال تھا کہ وہ بھی دیگر وزیروں کی طرح عمران خان کے دربار میں اپنی پرانی تنخواہ پر کام کرتے رہیں گے، اگرچہ جب عمران خان کو چند کے استعفیٰ کا علم ہوا تو وہ اسے قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چند وزیروں نے کوشش کی کہ ندیم افضل چند اپنا استعفیٰ واپس لے لیں، بھلا ان باتوں پر بھی کوئی وزارت چھوڑتا ہے، جن پر چند نے رد عمل دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے جب یہ بات کابینہ میں کی تھی کہ جنہیں ان کے فیصلوں یا پالیسی سے اختلاف ہے وہ بے شک کابینہ چھوڑ دیں، تو انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا۔ خان نے کہا اس نے ندیم افضل چند کا نام تھوڑی لیا تھا کہ انہیں لگا کہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ وزیروں نے بھی ندیم افضل چند کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن چند کے اندر پتہ نہیں ایسا کیا سمایا کہ وہ اپنے فیصلے پر ڈٹ گئے۔ انہوں نے ان وزیروں کو جواب دیا جو انہیں واپس کابینہ میں لانے کی کوشش کر رہے تھے کہ مان لیا کہ انہوں نے ان کا نام نہیں لیا، لیکن سب کو علم تھا کہ بات ان کی ہی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ عمران خان کے بار بار کہنے کے باوجود عثمان بزدار کی خوشامد کرنے کو تیار نہ تھے اور کوئٹہ نہ جانے کے فیصلے پر بھی ناخوش تھے۔ اب اس کے بعد کابینہ میں ڈھیٹ بن کر بیٹھے رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا۔ یوں ندیم افضل چند نے وزارت چھوڑ دی۔ ان کے پیپلز پارٹی سے پرانے رابطے قائم تھے۔ پیپلز پارٹی پہلے ہی پنجاب میں امیدوار تلاش کر رہی تھی جو ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ یوں بلاول بھٹو جو پنجاب میں پارٹی کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان تک اطلاع پہنچی تو فیصلہ ہوا کہ ندیم افضل چند کو واپس پارٹی میں لیا جائے۔ ندیم افضل چند کا عمران خان اور تحریک انصاف سے سیاسی رومانس اپنی انجام، اگرچہ ندیم افضل چند پیپلز پارٹی میں واپس پہنچ چکے تھے، لیکن انہیں بھی علم تھا کہ ایک دفعہ آپ جس گھر کو چھوڑ جائیں وہاں دوبارہ مقام پانا مشکل ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے یہ بڑی شرمندگی کی بات تھی کہ عمران خان نے ان کا اہم بندہ توڑ لیا۔ اب جب وہ بندہ واپس آیا تو فطری طور پر اسے وہ جگہ اور اہمیت نہیں ملنی تھی جو عمران خان کو جوائن کرنے سے پہلے تھی۔ یقیناً زرداری صاحب خوش نہیں تھے، کیونکہ جب وزیر اعظم عمران خان زرداری اور بلاول پر اخلاق سے گری ہوئے حملے کرتے تھے
تو ندیم افضل چند ان کے وزیر تھے، لہٰذا زرداری کا ان سے فاصلہ ایک فطری عمل تھا۔ اس دوران ندیم افضل چند کو بھی یہ احساس تھا کہ پنجاب میں جب تک وہ سخت بیانیہ نہیں بنائیں گے اپنا حلقہ جیتنا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا انہوں نے پارٹی کے اندر اس گروپ کے ساتھ خود کو اٹیچ کیا جو سخت بیانیے پر یقین رکھتا تھا، اور اس بیانیے کو اور کوئی نہیں بلاول ہی لیڈ کر رہا تھا۔ ندیم افضل چند کو بلاول کی سیاسی حکمت عملی ٹھیک لگ رہی تھی، جس سے پیپلز پارٹی کا جیالہ دوبارہ ایکٹیو ہو رہا تھا۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی کچھ اسپیس نکل سکتی تھی، جو ندیم افضل چند نے بھی ٹی وی شوز میں بلاول کے اس بیانیے کو پروان چڑھانا شروع کر دیا۔ اس دوران زرداری جو دبئی میں ڈیرے لگائے بیٹھے تھے، انہیں لگا کہ بلاول بھٹو کو غلط لائن پر لگا دیا گیا ہے، وہ نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور مقتدر پر سیدھے حملے کر رہے تھے، جس سے ان کی پارٹی کو نقصان ہوگا۔ زرداری کو لگا کہ مرکز میں بلاول کے وزیر اعظم بننے کی امید چھوڑیں، بلاول کے اس بیانیے کے بعد کہیں الیکشن کے بعد ان کے ہاتھ سے سندھ بھی نہ جاتا رہے، ان کی پارٹی کو وہی دن نہ دیکھنے پڑیں جو کبھی جام صادق کو وزیر اعلیٰ بنا کر پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں کیا گیا تھا۔ ندیم افضل چند اور بلاول اگر پنجاب میں ووٹ بینک کے لیے کوشش کر رہے تھے تو زرداری سندھ میں اگلی حکومت کی گارنٹی، اور اگر داؤ لگا تو خود الیکشن کے بعد عارف علوی کی جگہ صدر پاکستان کی سیٹ پر آنکھیں جمائے بیٹھے ہیں، لہٰذا زرداری کا ندیم افضل چند کو یہ کہنا بنتا ہے کہ اسے تو کچھ پتہ نہیں۔